بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری اور افطاری کے وقت سورۃ کوثر کا چھوٹا سا وظیفہ جن لوگوں نے پچھلے سال یہ وظیفہ کیا، آج وہ رزق اور دولت سے مالا مال ہیں۔ جو کبھی نہ مل سکا وہ آج آپ کی قدموں میں ہوگا۔ میرے بھائیو، آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سحری اور افطاری کے وقت 2 منٹ کی یہ جو تسبیح ہے، پڑھ لیں گے تو پھر دیکھ لینا کہ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے۔ چاہے حالات نے آپ کو گھیر رکھا ہے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے، تو پھر بھی یہ وظیفہ آپ کرو گے۔ افطاری سے پہلے یہ انشاءاللہ اتنا بڑا معجزہ کر دے گا کہ وہ جو ناراض رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے پاس واپس آ جائیں گے، حالات بھی ایک دم آپ کے بدل جائیں گے۔ جن مشکلات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے وہ ساری کی ساری مشکلات آسانیوں میں بدل جائے گی۔ یہ معجزہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں ہر وقت ٹینشن میں رکھتے ہو، جب آپ کو پتہ ہے اللہ کی ذات ہی بڑی طاقت والی ذات ہے؟ تو پھر پریشان مت ہوا کرو، مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ ساری پریشانیوں کا حل اللہ کے پاک کلام قرآن پاک میں بھی ہے، پیاری پیاری دعاؤں میں بھی ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اللہ پاک کے مبارک ناموں میں بھی ہیں۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بے شک وہ اتنی بڑی پریشانی ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو بھی آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ پریشانی بھی حل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دے دیتی ہے۔ روزانہ جو پرندے نکل رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، شام کو کبھی خالی پیٹ نہیں لوٹتے، تو اللہ کی ذات ان کو بھی دے رہی ہے۔ اسی طرح سمندروں کے اندر کئی بڑے بڑے جاندار ہیں، اتنے بڑے بڑے جاندار ہیں کہ جو جہاز سمندر کے اندر چلتے ہیں انہوں نے بھی اپنے نیچے بڑے بڑے بلیڈ لگائے ہوئے ہیں، تاکہ وہ بڑے بڑے جاندار ہیں وہ جہاز کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اللہ پاک ان جانداروں کو بھی سمندر کے اندر رزق دے رہا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، مایوس مت ہوا کرو۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ پاک تو انسان کو بہت محبت کرتا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ خود ایک پل کے لیے سوچو، ہماری جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، جب ہم سچے دل سے اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو اپنے سارے حالات بتائیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات ہماری تکلیف کو دور نہ کرے؟ وہ ذات اپنے بندوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہم ہی ہیں کہ اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، ہم ہی ہیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں میں کسی کے پاس کوئی اچھی جاب ہے، کوئی اچھا عہدہ ہے، اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، سارے اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، چاہے وہ کچھ دے یا نہ دے، اس کی جو خوشامد کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف اللہ کے لیے ہی اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، تو یقین جانو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور رزق بھی ملے گا۔ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ذات اتنی طاقت والی ہے، وہ ہمارا رزق نہیں روکتی۔ اس کو ہمارے سارے حالات پتہ ہیں، لیکن وہ ذات خوش ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، مجھ سے ہی سوال کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اپنے تمام بھائیوں کو کہتا ہوں کہ کچھ مہینے بڑے خاص ہوتے ہیں، کچھ راتیں بڑی خاص ہوتی ہیں، کچھ عشرے بڑے خاص ہوتے ہیں، اور یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان کا جو جاری ہے، یہ تو پورے کا پورا مہینہ ہی فضیلتوں والا ہے، پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، ہر لمحہ اس کا برکت والا ہے،
ہر لمحہ قبولیت والا ہے، تو کیوں نہیں مانگتے اپنے اللہ سے؟ بندے کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، بندے کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک 10 منٹ کی سر کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، یہ تو 5 منٹ کی گرمی نہیں برداشت کر سکتا، یہ تو سردی نہیں برداشت کر سکتا، تھوڑا سا زلزلہ آ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر کیوں زمین پر اکڑ کر چلتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں؟ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرو۔ جتنے زیادہ عاجز بن جاؤ گے اللہ پاک اتنا زیادہ عطا کر دے گا۔ بندے کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے خاندان میں نام پیدا کرنا چاہتے ہو، دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اختلافات جو ہیں ان کو ہاتھ سے مت چھوڑو۔ با ادب با مراد بے ادب بے نصیب، جب آپ لوگ اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھو گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، پھر آپ کو خاندان میں بھی عزت ملے گی، پھر آپ کی ہر خواہش بھی پوری ہوگی، پھر آپ کی امیدیں بھی پوری ہوں گی۔ اور جھوٹ سے بچا کرو، جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹا شخص کامیاب ہو۔ جھوٹا شخص ہمیشہ ایک حد تک جا سکتا ہے، اس کے بعد اس کا جھوٹ پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے بچائے۔ تو میرے بھائیوں، سحری اور افطاری کے وقت جب آپ سحری اور افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ سحری اور افطاری سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ یقین جانے اتنا پیسہ اتنی دولت آئے گی، آپ سے پیسہ دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرما دیں گے، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دیں گے، ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ مشکلات جتنی بھی زیادہ ہیں، چاہے مشکلات میں آپ کی راتوں کی نیند ختم ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مشکلات بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ جتنے بھی برے حالات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ساری کی ساری اللہ کو پتہ ہیں۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی تکالیف اللہ سے شیئر کریں گے، اللہ کو بتائیں گے، تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، مجھ سے ہی سوال کر رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، جس قدر ہو سکے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ جس طرح ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو جو مستحق لوگ ہیں ان کو رمضان کے حوالے سے راشن لے کر دیں۔ آگے عید آ رہی ہے، اگر کوئی بیوہ ہے اس کے بچوں کو کپڑے لے کر دیں، جوتے لے کر دیں، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ یقین کرے یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے، اس کا اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس وظیفے کو، یہ جو سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا تاکہ لوگ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور خاص طور پر آپ لوگوں سے ایک چیز شیئر کرتا جاؤں کہ آگے طاق راتیں آ رہی ہیں، ماہ رمضان کی طاق راتیں آ رہی ہیں، اور انہی طاق راتوں میں ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ پورا سال ہم کئی راتیں ایسی ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پر ہم جاگ کر گزار دیتے ہیں، ٹک ٹاک پر کوئی چیز دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے، کسی دوستوں کی محفل میں وہ راتیں گزار دیتے ہیں، رشتہ داروں کی شادیوں میں وہ راتیں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ صرف 5 راتیں ہوں گی، 21 رمضان، 23 رمضان، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں آج جاگ لو، اللہ سے مانگ لو، اور انہی 5 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے۔ ان 5 راتوں میں اللہ سے مانگ لو، رو کر گڑ گڑا کر مانگ لو، مجھ سے لکھوا لو،
اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، جب آپ رو کر مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ سارے کے سارے رشتہ دار، آپ کے سارے دوست حیران رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے کوئی کام ادھورے ہیں، اگر آپ کا کوئی ایسی چیز ادھوری ہے جو آپ نے آگے جا کر کرنی ہے، تو اس کو ابھی سے ایڈجسٹ کر لو، تاکہ یہ 5 راتیں جو ہیں یہ آپ پورے طاقت کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ سارے کاموں سے فری ہو کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے آگے رو کر گڑ گڑا کر گزارو۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ وظائف کرو، زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، ہمارے دکھوں کو ختم کر دے، اے میرے اللہ ہمارے پریشانیوں کو ختم کر دے، میرے اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، مولا جو کچھ بھی ہے تیرے بندے ہیں، خاص کرم کر دے، خاص رحم فرما، خاص رحم کر دے، معاف کر دے، میرے اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، جو بھی ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں معاف کر دے، میرے اللہ راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا، ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا جن کے حالات خراب ہیں، جو تنگ دست ہیں، مشکل میں ہیں، تاکہ وہ لوگ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ماہ رمضان کے جو باقی دن ہیں آپ کے لیے ایسے وظائف لے کر آئیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے جو مسئلے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ رزق کے حوالے سے ہے، تاکہ آپ لوگوں کے وہ مسئلے حل ہو سکیں اور آپ کی پریشانیاں حل ہو سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔